آنکھوں سے نہیں ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے لیکن آنکھوں میں نظر آ رہی ہے، کس سطر میں ہے، کس صفحے میں ہے، کس جلد میں ہے۔ اللہ، امام بزرگ کا بھی واقعہ ایسے جوڑے۔ امام بخاری بیٹھے تھے، اللہ، یہ شاگرد ہے، یہ شاگرد ہیں، بیٹھے تھے، کہنے لگے حضرت الامام اللہ کے وہ بندے بھی ہیں جو 2 لاکھ احادیث کو اپنی آنکھوں میں۔ اب سمجھے کچھ؟ قتیبہ بن سعید نے ایسا کہہ دیا تھا کہ جناب جا اسحاق بن راہویہ، جا علی بن المدینی، جا احمد بن حنبل فاسأل عنہ، اس سے پوچھو مسئلہ، آپ مجھ سے مت پوچھو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ محمد بن اسماعیل اتنا بڑا ساری باتیں نہیں کہہ سکتے۔ صحیح بات یہ نہ بخاری کے بارے میں نہ امام صاحب کے بارے میں، تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب مرتب کی، پھر کتاب کس طرح مرتب کی، کس اہتمام سے کی، اللہ اکبر، اور کس ترتیب سے کی، یہ اپنی جگہ ہے مستقل محض۔ آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو کہاں بیٹھ کے مرتب کرنا شروع کیا ہے، مکہ مکرمہ۔ اب میرے ساتھ سے چلے، کہاں شروع کیا ہے؟ مکہ مکرمہ۔ اور کتاب کا آغاز کس سے کیا ہے؟ بدر بائی سے۔ بدر بائی سے بھی پہلی روایت کس استاد سے لائے ہیں؟ عبداللہ ابن زبیر حمیدی سے۔ اور عبداللہ بن زبیر حمیدی کے استاد کون ہے؟ سفیان ابن عیینہ۔ سفیان ابن عیینہ کے استاد کون ہے؟ وہ ہے یحییٰ بن سعید انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے استاد کون ہے؟ محمد بن ابراہیم۔ ان کے استاد کون ہے؟ علقمہ۔ ان کے استاد کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلی روایت ہے۔ اور آخری روایت احمد بن اشتاق حدثنا محمد بن فضیل عن عمارہ بن قعقاع عن ابی ذرہ عن ابی ہریرہ، یہ ہے آخر سے۔ اب ذرا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فطانت، ان کی ذہانت، نکتہ آفرینی اور ان کی فقاہت، ان کی بصیرت پر غور کیجیے اور سوچیے کہ امام بخاری سے پہلے کتابیں لکھنے والے موجود، آج بھی کتابیں موجود، مصنف ہو، ابن ابی شیبہ ہو یا عبد الرزاق، موطا ہو، کتاب الاثار ہو، ابو داؤد ہو یا ترمذی یا نسائی ہو، ہر مصنف نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام مسلم نے کتاب الایمان سے آغاز کیا، اصحاب السنن نے کتاب الطہارت سے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اوقات صلاۃ سے۔ بات سمجھے؟ امام مالک نے کتاب ہے اوقات صلاۃ سے، امام بخاری نے کس سے؟ بھائی کیوں نہ پہلوں نے یہ کام کیا نہ بعد والوں نے؟ یہ نقطہ اللہ نے بخاری کے ذہن میں ڈالا کہ جب تک وحی پہ ایمان نہیں ہوگا کسی چیز کا اعتبار نہیں۔ پہلے وحی کو مانو، مسلمان ہو تو پہلے وحی کو مانو کہ اللہ وحی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کی طرف سے وحی آئے، وحی آئی، اس وحی پہ ایمان لاؤ، وحی کے مطابق ایمان رکھو۔ آگے ہے نا کتاب الایمان، وحی کے مطابق ایمان رکھو۔ ایمان کے بارے میں علم جب تک نہ ہو صحیح طور پہ ایمان نہیں، نہ ایمان ہے نہ ہی آگے طہارت اور عبادات ہے، نہ معاملات۔ یعنی ایسی خوبصورت اور ایسی بہترین ترتیب ہے کہ ایسی ترتیب کسی کے بھی ذہن میں سے نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں۔ اور پھر آغاز میں نے کس طرح کہا کہ کس استاد سے کیا ہے؟ امام عبداللہ ابن زبیر یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے رہنے والے تھے۔ کون؟ قریشی تھے۔ سفیان ابن عیینہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکے کے۔ یحییٰ بن سعید کہاں کے رہنے والے تھے؟ انصاری، مدینے۔ محمد بن ابراہیم کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے۔ علقمہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینے۔ حضرت عمر فاروق کہاں کے رہنے والے تھے؟ مکہ اور
کیوں؟ اس لیے کہ دین کہاں سے چلا ہے؟ یہ استاد سارے یہ سارے استاد کیا ہے؟ مکی. بلکہ اب یہ پہلی جو روایت ہے سفیان ابن عیینہ سے، اب آخری بات تو بڑی مضبوط ہوتی ہے. آخری بات کتاب کا اختتام کے مسلم پورا سورہ بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کتاب کے اختتام میں اختتامیہ جب مقدمہ ہے یا اختتامیہ، درمیان میں جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. جب مقدمہ ہوتا ہے یا اختتامیہ ہوتا ہے، اور مقدمہ بھی انما الاعمال بالنیات اور وہی، اور اختتامیہ بھی یہ ہے بذل اعمال. اللہ اکبر. اور توحید اختتامیہ کیا ہے؟ توحید اور بذل اعمال. اور اس اختتامیہ کی سند کس کے ہے؟ احمد بن اشعاث. یہ احمد بن اشعاث کا. اب کہاں قتیبہ بن سعید، کہاں فضیل بن عیاض؟ احمد بن اشعاث صرف امام مسلم دوسری بخاری کے استاد ہیں. نہ مسلم کے ہیں، نہ ابو داؤد کے ہیں، نہ ترمذی کے ہیں، نہ ابن ماجہ کے ہیں، نہ نسائی کے. یحییٰ بن سعید کے استاد ہیں امام یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین کے استاد ہیں. اللہ اکبر. لیکن باقی اصحاب ستہ میں سے احمد بن اشعاث کسی کے استاد. اس جو نکل کے عجم تک، میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچے. مصر عجم ہے، عرب نہیں ہے. یہ بات ہے. مصر پتہ ہے اب عرب اعظم افریقہ کا حصہ ہے. سارے ساتھی نہیں سمجھتے، وہ یہی جانتے ہیں کہ مصر عرب ہے. مصر میں عربی بولی جاتی ہے. عربی پڑھنا پہنا جاتا ہے، عربی بولی جاتی ہے. عام یہی سمجھتے ہیں. نہیں، یہ مصر عربی کا فرق تھا جب عرب بنا ہے، ورنہ وہ عجم تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا نا کہ میرا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ جائے گا. دیکھو یہ ثبوت ہے میری کتاب کے دین نبی علیہ السلام کا عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ. یہ میری حدیث کتاب جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ میری کتاب یہ نبی علیہ السلام کا دین عرب سے نکل کے عجم تک پہنچ گیا. احمد بن اشعاث بھی، محمد بن فضیل بھی، امارہ بن قعقاع بھی، ابو زرع بھی، یہ سب کے سب اجمی کوفی ہیں. باقی کوفی ہیں. اس سے احمد بن اشعاث کہاں کے مصر کے ہے. کوفہ بھی عجم میں تھا، عرب میں نہ تھا. سمجھے نا؟ یہ بھی ایران کا حصہ تھا نا، عراق تھا. اور یہ عرب تو نہ تھا اس وقت، بعد میں عرب بنا ہے. یہ بھی آخری ہے صحابی آپ کی وہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے. حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ ایک پوری مجلس اس کے لیے درکار ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کون ہے، اور حضرت ابو ہریرہ سے محبت کرنے والے کون ہیں اور بغض رکھنے والے بھی کون ہیں. ابو ہریرہ سے تبصرے کرنے والے بھی کون ہیں، اور ابو ہریرہ کو سینے کا موتی اور ہار بنانے والے بھی کون ہیں. ابو ہریرہ اللہ اکبر وہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی حدیث کے امین ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث کے امین ہے. سب سے زیادہ حضرات صحابہ کرام میں روایات کرنے والے وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کے آستانہ پہ پڑے رہتے، خود فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ اتنی روایتیں کیوں بیان کرتے ہو؟ فرماتے ہو تم تو کوئی تجارت کرتا تھا، کوئی کاروبار کرتا، کھیتی باڑی کرتا تھا، کوئی اور کام کرتا تھا. ابو ہریرہ کو تو ایک ہی کام تھا، ٹکٹکی لگا کے آستانہ کی طرف دیکھتا رہتا، کب حضور باہر ہوتے ہیں نکلتے ہیں اور میں ساتھ لگی ہو جاؤں، ساتھ جڑ جاؤں. کوئی بات جو بھی آپ کی زبان اقدس سے نکلتی تھی میں اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتا. بھول
اور حضرت زید گھوڑے پہ سوار ہوتے تو وہاں پہ کہتے وہ کہتے ہیں آپ تو نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی عباس کے بیٹے آپ کیا نہیں کر رہے؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو نبی علیہ السلام سے ادب ہی سیکھا ہے، ہم نے بڑوں سے ادب ہی سیکھا ہے کہ بڑوں کو زید بن ثابت فرماتے ہیں ہم مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ساتھی بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں یار چلو بات ہے کچھ اللہ سے مانگو اب ایک نے بھی اللہ سے مانگا، دوسرے نے بھی اللہ سے مانگا، اتفاق نبی علیہ السلام نے شریف وہ بھی کیا دیکھتے ہیں کہ دعا ہو رہی ہے نبی علیہ السلام نے شریف آمین اب ابو ہریرہ کی باری آئی تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے بھائی نے جو کچھ مانگا ہے وہ سب چیزوں کا سوال میں نہیں کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کرتا ہوں اللہم انی اسألک علما لا ينفع، اللہم انی اسألک علما لا ينفع، اللہ میں آپ سے ایسا علم کا سوال کرتا ہوں کہ جو پڑھ دوں تو پھر بھولوں نہ۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آمین۔ وہ زید بن ثابت کہتے ہیں، دوسرے ساتھی کہہ رہے ہیں حضور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی آمین کہہ دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقکم غلام التوسیع، بالکل اسی طرح یاد آئی دوسری روایت جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری 70,000 امت کے افراد بغیر حساب میں جائیں گے۔ وہ بادشاہ نے اٹھ کے کہا حضور دعا کیجیے میں ہو جاؤں، آپ نے فرمایا تم امن میں ہو۔ ایک دوسرا کھڑا ہو گیا، فرمایا تو بادشاہ نمبر لے گیا، میں غلام دوسی نمبر زید بن ثابت سے مسئلہ پوچھنے والوں نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے کہ جاؤ ابو ہریرہ سے مسئلہ پوچھو۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جاؤ ابو ہریرہ سے جا کے مسئلہ۔ یہ ابو ہریرہ زید بن ثابت بھی کہتے ہیں مسئلہ خود سے پوچھو، ہمارے مولویوں کو سمجھ نہیں آتی کہ زید ابو ہریرہ پتی مولویوں کو سمجھ نہیں آتا۔ خیر اللہ معاف فرمائے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، وہ باپ یار باپ رہ گیا، چلیے پھر کہیں سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ والحمدللہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اور دو بول ہیں، پنجابی کے دو بول ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دو بول ہیں، دو کلمے ہیں، دو کلمے حبیبتان، اللہ کو بڑے محبوب ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہے۔ اللہ جو کلمے محبوب ہیں ان کلموں کو پڑھنے والا بھی اللہ کا محبوب ہوگا یا نہیں؟ وہ اللہ کا محبوب ہوگا یا نہیں؟ ہوگا نا۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے محبت، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ کی دوسری صفات ہے نا، اللہ کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، اور یہ تو ہمارے علماء اور خطباء کی زبان پہ آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری تابعداری کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ ایسا نہیں کہ دنیا کے عاشق نامدار کی طرح کے معشوق اور محبوب کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا عاشق چل رہا ہے۔ نہیں، یہ دو طرفہ تعلق ہے، عابد اور معبود کا، ساجد اور مسجود کا دو طرفہ تعلق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایک بالش لاؤ میں ایک ہاتھ آتا ہوں، تم ایک قدم چل کے آؤ میں دوڑ میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ اللہ کو بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ يحب الصابرين واللہ يحب المتطہرین واللہ يحب المحسنین۔ ہے نا سب قرآن کریم میں، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔
من احب لقاء اللہ، جو کہتا ہے اللہ اپنا درگاہ نصیب کر دے، اللہ بھی چاہتے ہیں میں اپنے بندے کو جنت میں دیکھوں، میں اپنے بندے کو جنت میں دیکھوں، اور اللہ کا دیدار ہوگا نا، ہے نا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، ہاں نبی علیہ السلام سے کہا گیا نا، اختیار دیا گیا اختیار کہ جناب آپ کہاں رہنا چاہتے ہیں دنیا میں، کیا اللہ کے پاس؟ تو کیا فرمایا اللہ محمد رسول کے نام، من احب لقاء اللہ ہے احب اللہ لقاءہ۔ اور جب یہ وقت نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے کیا تھا؟ اللہم انی اسألک اللذۃ النظر الی وجہک، اللہم انی اسألک اللذۃ النظر الی وجہک۔ دیدار کو جب ہوگا کبھی ہوگا، اللہ دیدار کی عزت ہی ہے، اللہ دیدار کی عزت ہی اللہ اکبر۔ تو بھائیو یہ بھی اللہ کی محبوبیت ہے، من احب لقاء اللہ ہے احب اللہ لقاءہ۔ اور یہ بھی دیکھیے الرحمن، یہ اس لیے ہے یہ محبوبیت، یہ دو قدمے بڑے محبوب اور اللہ کی محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رحمان ہے، اس لیے کہ اللہ بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ وہ تو ماں سے بھی مہربان، باپ سے بھی مہربان، باپ تو پھر بھی مار دیتا ہے، ماں کو کبھی مارتی ہی نہیں چاہیے، تو ماں سے بھی کہیں زیادہ مہربان جو رحمان ہے۔ رحمان یہاں ایک لطیف اور بات دیکھی کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے، نبی علیہ السلام کی عدیہ مسنونہ کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عدیہ میں ایک توافق ہوتا ہے، موافقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں استغفروا ربکم انہ کان، کہا تھا نا نبی علیہ السلام استغفروا ربکم انہ کان، استغفار کے ساتھ کیا ہے؟ غفار، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ یہ تواب الغفور بھی رحیم بھی دونوں طرح آتا ہے، تواب الغفور تواب الرحیم، ذات المعبود بہت اچھی بات ہے اس مسئلے میں۔ تو خیر اسی طرح یہاں بھی رحمان، یہاں بھی یہ ہے اسی مناسبت سے کلمہ رحمان حبیب رحمان الرحمان ایک لطیفہ بنا دو، وہ اسماعیل تھا، نحب کا بہت بڑا ہے، نحب بہت بڑا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا اس کے پاس بدو بیٹھا، بدو سمجھتے ہیں جنگل عربی، وہ بڑا نابی امام، اس کو سامنے نہیں تھا قرآن مجید، سامنے زبانی پڑھ رہا، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء نقالا منهم جزاء بما كسبا نقالا من الله والله غفور رحيم۔ وہ بڑی کہنے لگا وہ قرآن سے صحیح بات ہے، وہ بدوی کہنے لگا اسمعیلی کو قرآن کو صحیح پڑھو، کیا پڑھتے ہو تو؟ اسمعیل سوچتے پڑھے تجھے کیسا پتہ ہے؟ وہ کہنے لگا ادھر کہتے ہو وہ سارے مار دو جو اس کی سزا ہے، ادھر کہتے ہو اللہ غفور رحیم ہے، یہ کیا بات ہے تم؟ بات سمجھے؟ متانے حقیقت ہم تباہ بتلاتا ہوں، ایک طرف کہتے ہو وہ سارے کو تو بتاؤ میں کہ وہ جزاؤں بما کسبا، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ ہے، نقالا من اللہ، اللہ کی طرف سے خبر ہے، عذاب ہے، آگے کہتے ہو اللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے تو آدھی کیوں بن پائے؟ میں یہ کہنے لگا اچھا پھر پڑھتا ہے جزاؤ بما كسبا نقالا من الله والله عزيز حكيم۔ اچھا بھیا اس طرح پڑھا بولتے جا سے واللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے، حکیم اپنے ہر حکم میں حکمت ہے، اس کے حکم میں اس کا کوئی حکم حکمت سے باقی نہیں۔ اس لیے اللہ کا کلام میں بھی توافو، نبی کی دعاؤں میں بھی توافو، جہاں نبی علیہ السلام کی اس کلمات میں بھی کیا ہے؟ حبیب بتانے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ رحمان، اللہ رحمان ہے، اس لیے یہ محبوب ہے جو لمبے عبادت نہیں چھوٹی، اور یہ اللہ کو بڑے محبوب ہے، اس لیے ہے کہ یہ اللہ کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان ہے، خفیفۃ علی اللسان
زبان پہ پڑے لکھا ساتھ قرآن مجید میں مشکل الفاظ ہے نا. وہ ایک جگہ ہوتا ہے قطعی جس سے جل دل کو ہو. یہ جو پڑھتا ہے نا پہلی بار قرآن اس کے بچارے میں پڑھنے کو نہیں پڑھتا ہے جب آپ قرآن کی طرح پڑھتے. استاد جی نے بتایا اس طرح پڑھو. جس سے دل میں سب ہے مشدد الفاظ. کوئی مشدد الفاظ نہیں ہے, کوئی حرف جو ہے نا ہم کو مشکل نہیں ہے بلکہ دین نرم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ. مشکل ہوئی پڑھنے, آج یاد کرنے میں تو مشکل ہوئی, نہ یاد کرنے میں مشکل نہ پڑھنے میں مشکل. لیکن اللہ کی کتنی محبوبیت اور رحمانیت ہے کہ ان دو قدموں کو اللہ نے اتنا محبوب بنا دیا کہ ابو ذر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ ای الکلام احب اللہ, ای الکلام احب اللہ. حضور اللہ کا بہترین کلام محبوب کلام کون سا ہے؟ فرمایا ابو ذر وہ جو اللہ نے فرشتوں سے کہا ہے جو اپنے بندوں کو وہ کہہ اور فرشتوں نے کہا جب آدم علیہ السلام کے لیے بات کی تو کہنے لگے نحن سب ہوتے ہم دیکھا بڑے پڑھتے سننا نحن سب ہو تصویر آ گئی نحن سب ہو کہ ہم نے کہا ہم رب سو نہ ہم تقدیس بیان کریں گے اور ہم جہاں بھی کوئی ہے نا سبحان اللہ کلمہ تنزیہ ہے تقدیس ہے اللہ کو بیان اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہر لفظ سے پاک ہر شریک سے پاک. یہ مستقل ایک پروان ہے تو وہ ہمارے بیان کرتے رہتے ہیں کا مسئلہ سبحان اللہ. اللہ ہر شرک سے پاک, ہر کمزوری سے پاک, ہر نفس سے پاک, ہر کمزوری سے پاک. کامل ہے تو صرف اللہ باقی سب ناقص. کامل ہے تو کون ہے؟ اللہ باقی سب. اللہ کل شہر قدیر ہے تو صرف ایک اللہ باقی سب. حضرت علی بھی کہتے ہیں رب تو ربی میں فصل ادائن, رب تو ربی بے فصل, جن کو آج مشکل کشا بنا دیا گیا وہ بھی کہتے ہیں رب تو ربی میں فصل ادائن, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں آپ کچھ اور فیصلہ کر دیں. اللہ اللہ کل اللہ یہ شادی ہے تو میرے اللہ کیا نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کس طرح آپ کہتے لا الہ الا اللہ, یہی معنی ہے سبحان اللہ کا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بھائیو سبحان اللہ کی کوئی ہے جو عظیم ہے, سبحان اللہ کی کوئی ہے جو بڑا ہے باقی سب چھوٹے, جو بڑا ہے باقی سب چھوٹے, جو چھوٹے ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی عیب میں پایا ہی جاتا ہے. عیب نہیں پایا جاتا تو اللہ میں, نقص نہیں پایا جاتا تو اللہ میں, وہ تو بڑا ہے, وہ تو عظیم ہے. امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی عظمت کا کیا اندازہ کریں, اللہ جلال کی عظمت کا ہم کیا اندازہ کریں؟ فرمانے لگے تم کیا اندازہ کر سکتے ہو, اللہ کی عظمت کا کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ آپ دیکھو کہ اللہ کا ایک غلام, اللہ کا ایک غلام جب وہ سدرۃ المنتہا, کہاں سدرۃ المنتہا, یہ زمین کا پارٹ نہیں, یہ آسمان نہیں, اس آسمان کے اوپر ایک اور آسمان. اس آسمان کی وسعتوں کو آج تک کسی نے ناپا نہیں, نہ کوئی ناپ سکے, بلکہ ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ آسمان کی اور یہاں کی وسعتیں کتنی. اب ان سالوں میں ثابت ہو رہا ہے کہ جناب ہمارے اس سورج کے علاوہ اور بھی کئی سورج ہیں, اس آسمان میں اور بھی کئی سورج ہیں. سائنس نام کہتے ہیں کہ جس کے آگے پھر نظام ہے, اس سورج کے بعد جس طرح نظام ہے فلکی نظام, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی کچھ سورج ہے جو ابر میں نظر آ رہے ہیں, دوربین کے ذریعے, خوربینوں کے ذریعے, دوربینوں کے ذریعے وہ نظر آ رہے ہیں. تو اس آسمان کی نہیں, اس کے اوپر پھر آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا پھر دوری میں, پانچواں, چھٹا, ساتواں,
پھر اوپر سدرۃ المنتہا وہاں جب جبرائیل نے پر کھولے تو پوری فضا میں 700 پر نظر آتے وہاں پہ ہے 700 پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا 700 پر ہی نظر آتے تھے فرمایا جبرائیل مجھے دکھا دو کبھی تو دکھا دو اپنا حاصل جب جبرائیل نے اوپر جا کے پر کھولے تو پھر کیا ہے ہر سو پر ہی پر تھے ہر جگہ جبرائیل مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جس مالک کے ایک غلام فرما بردار کا یہ عبادت اتنا طاقتور اتنا قوی اور اتنا مضبوط ہو اس مالک کی عظمتوں کا تم کس طرح اندازہ کر سکتے یہ تو ایک غلام ہے ایک غلام جو حاملین عرش ہے جو حاملین عرش جو اس زمین سے بھی کہیں بڑا ہے جس کی مشکلوں کو تم اندازہ نہیں کر سکتے وہ حاملین عرش کیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرشتے کے کندھے سے لے کے کان تک 500 سال کی مسافت اتنے بڑے بڑے تم کیا اندازہ کر سکتے اس مالک ملک کی عظمتوں کا اس مالک ملک کی جو ہے نا قوتوں کا اور مالک ملک کے اختیارات اس لیے جو بڑا ہے وہی سبحان ہے جو بڑا ہے وہی سبحان ہے اور بڑائی کے فوق کل ذی علم علیم بھی کیا ہے اللہ سب سے بڑا عالم بھی وہی ہے واللہ غالب علی امرہ وہ بھی وہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ سارے 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 نیچے ہیں اوپر سب کے کون ہے اللہ اکبر کون ہے بڑا کون ہے باقی سب چھوٹے بڑا اللہ ہے باقی سب چھوٹے یہ جو اللہ اکبر ہے یہی عظیم ہے یہ اکبر جو ہے یہی کیا ہے عظیم ہے جو اکبر اور عظیم ہے صحیح بات ہے کہ تشبیہ و تعریف کی رعایت بھی وہی ہے اور نہیں ہے اسی لیے یہ کلمہ توحید کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے کہ میرا بندہ میری عصمتیں کہتا ہے میرا بندہ میری جگتائیوں کے ترانے گاتا ہے میرا بندہ میری وحدانیت کے کلمات دہراتا ہے اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری طور پہ یہ بات کہی ہے اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آخری عمل اور آخری نتیجہ انسان کا کیا ہے وزن اعمال ہے جس میں ثقیل اکان فی المیزان سے بھی استدلال ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان اعمال بنی آدم اس لیے بھائیوں ہمیں ہر بول توڑ کے کہنا چاہیے اور ہر عمل سنت سے کہنا چاہیے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے کہ اس آخری حدیث کا پوری کتاب سے تعلق بھی ہے وہ کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب پوری امت کے لیے بطور میزان پیش کی ہے پوری امت کے لیے بطور میزان ہے کہ لوگوں یہ میزان ہے تمہارے قول و عمل کا یہ میزان ہے تمہارے فرمایا ہے نا ان اعمال بنی آدم و قولہم اور اس کا میزان کیا ہے جو قول ہے سنت کے مطابق ہو جو عمل ہے سنت کے مطابق ہو اس میں تو وزن ہوگا جو سنت کے مطابق نہیں ہوگا اس میں کوئی وزن نہیں ہوگا یہ ہے سنت یہ ہے نبی علیہ السلام کا طریقہ اور اسوا یہ ہے تمہارے لیے میزان اس کے مطابق عمل ہوگا سنت کے مطابق تو اعمال کے وزن ہوگا ورنہ حسرت دنیا والآخرہ ہم اسلام لوگ مریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسوائی سے بچائے اور اللہ جلال ہمارے اعمال خالص اپنی رضا کے لیے کرے اللہ جلال ہمارے بخشش اور مغفرت کا سبب بنائے اللہ جلال کرام جو بیمار ہیں جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے جو پریشان حال ہے اللہ جلال ان کی پریشانیاں دور فرمائے جو ضرورت مند ہے اللہ جلال ان کی ضرورتیں نیک حاجات اچھی حاجات وہ اللہ جلال پوری کرے یہ بھی بخاری شریف کا اعزاز ہے یہ بھی علماء 1 2 3 4 5 نہیں متعدد کہتے ہیں کہ یہ بھی تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ صحیح بخاری مشکلات میں اس کا اختتام کیا جائے اور اختتام پر اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ جلال اس بات کو ضائع نہیں کرتے یہ اختتام ہے بخاری شریف کا اس لیے اللہ جلال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کتاب کی اس سے تیری جو نبی علیہ السلام کی صحیح
کی احادیث پہ مشتمل ہے، ان احادیث مبارکہ کی برکت سے اور اس پر عمل کی توفیق سے اللہ ہمارے دنیا اور آخرت بہتر فرما۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں عزت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔